اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اہل بیت اطہار پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ شعبان المعظم کا وہ بابرکت ترین مہینہ کہ جس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، ہر دن کوئی نئی خوشی ہے، کوئی نئی کلی ہے جو چمنستان فاطمہ یا زہرا میں کھل رہی ہے۔ اور آج جس کلی جو اس چمنستان جناب فاطمہ یا زہرا میں کھلی ہے، ان دو کلیوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے راہ عمل کے پروگرام میں جناب امام زین العابدین اور جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے، آج ان کی ولادت کے حوالے سے یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے اس امام سے کہ جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، علم النبیین کا وارث ہے، وصی الوصیین ہے، اور آدم آل محمد خاشع متہجد زاہد، ایسا عابد کہ جس کی مثال نہیں ملتی، ایسا عادل کہ جس کے عدل کو اگر دیکھا جائے تو ان کے خاندان کی طینت اور اخلاق اور پاکیزگی نظر آتی ہے۔ وہ امام کہ جو دیکھا جائے آل محمد کے حوالے سے اس سلسلہ پاکیزگی، سلسلہ طہارت کے کی وہ کڑی ہیں کہ جو آدم آل محمد، نوح آل محمد کے درجے پر فائز ہیں۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس پروگرام میں ہماری بہن اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں دے رہی ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی لفظ بھی ایسے ہم تلاش نہیں کر پاتے کہ جو حق ادا کریں ہماری اس بہن کی تعارف کا، لیکن خدا نے ان کو بہت علم سے نوازا، اور ان کے علم سے ہم اور آپ ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں۔ اہل بیت ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں، باقی دیگر چینلز، مجالس اور جشن، ہر لحاظ سے جہاں بھی ہماری بہن لیکچر دیتی ہیں، تقریر فرماتی ہیں، سننے والے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے علم سے جب مستفید ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو جب اور گفتگو کو سنتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں آپ کے، ہماری بہت ہی محترم بہن سیدہ مونا بخاری صاحبہ، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کو مولا کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو، اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں بھی ہم آپ کی اور اہل بیت ٹیم کی طرف سے بھی ہدیہ تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سحر رضوی صاحبہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، ہمارے سامعین کو بھی، اور ہمارے وقت کے امام کو بڑی مہربانی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام، دیکھیے ہم ان کے حوالے سے مجالس میں ان کے مصائب و آلام جو ان پر گزرے ان کے بارے میں تو بہت سنتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا کی ولادت باسعادت کے موقع پر، کہ جو موقع ایسا ہے، جو بابرکت دن ایسا ہے کہ جب پروردگار عالم اب اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی کو زمین پر جلوہ افروز کیے ہوئے ہے، جب اس کے فرشتوں کو حکم ہے کہ جاؤ اور میری رحمتوں کے خزانے بانٹو، اس امام کی آمد ہے سبحان اللہ۔ جو سخیوں کا سخی فرزند ہے، عادلوں کا عادل فرزند ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیے کہ مولا کی ولادت جیسا کہ 5 شعبان المعظم کو ہے، تو یہ دن ہمیں کس طرح سے اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ادب تہذیب ہے کہ ایک تہذیب کے مطابق ہر کام کیا جائے گا۔ تو 5 شعبان المعظم کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو ہم کوئی بھی سیلیبریشن ہو، بالخصوص یہ 5 شعبان المعظم کی، کہ ہم کیوں کر رہے ہیں سیلیبریشنز کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی ولادت کو یا برتھ ڈے کو منانا فقط کوئی مطلب جسٹ ایک پریکٹس ہے، یا کچھ ہمارے لیے معنوی باطنی کچھ پیغامات کے ساتھ یہ دن آیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت بہت شکریہ سیدہ سحر رضوی صاحبہ، اور واقعی ماشاءاللہ دن تو عید کا ہے اور ولادت چوتھے امام کی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانے بغیر رہ سکیں، اس لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ولادت کیوں منائی جاتی ہے، تو یہ محض کوئی ہم نے مغربی معاشرے سے نہیں لیا ہے کہ جو سال میں ایک دن سالگرہ کے طور پہ مناتے ہیں یا مدرس ڈے کے طور پہ مناتے ہیں یا فرینڈشپ ڈے یا فادرز ڈے۔ ہمارے لیے سالگرہ جو ہے وہ ایک ریمائنڈر ہے ان کے ان احکامات کا اور ان کی اس تبلیغ کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کا کہ اس دن میں کس ہستی نے جنم لیا ہے اور ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو بہرحال چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی پوری زندگی، اور جس طرح سے مشکلات اور مصائب میں انہوں نے کس طرح سے عالم کے ہوتے ہوئے کیا تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں ایسی زندگی سے کہ جو واقعاً ہم نہ تو ویسے بن سکتے ہیں، نہ ان سے ہماری سیکھنے کی کوئی اوقات ہے، لیکن بہرحال ان کی تعلیمات موجود ہیں، اور اگر انسان کوشش کرے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور ان کے چھوڑے ہوئے پیغامات کو کھولے، کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنے کی بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اچھی بات ہے، آج تو آسان ہو گیا ہے کہ ہم گوگل پہ کھول لیتے ہیں اور ان کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی اگر ان کا ایک فرمان بھی اگر ہو سکے تو ہم اس کو ضرور یاد کریں اور دیکھیں کہ یہ ہستی کون اور آج کن کی ولادت ہے۔ تو یہ بس ہمارے لیے ان کی یہ ریمائنڈر ہے کہ وہ کون ہے، محض برتھ ڈے منانا نہیں ہے۔ محض برتھ ڈے منانا نہیں ہے، بالکل۔ تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی علمی لحاظ سے انہوں نے دین کی کس طرح سے خدمت کی اور کس طرح سے حق و حقانیت کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی آپ سے جو ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ہے وہ ابن خیرتین بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کچھ اس کے پس منظر میں آپ بتائیے کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ابن الخیرتین کہ خیر کی فرزند، دو خیروں کا فرزند، تو اس کا کیا مطلب ہے، سبحان کیوں؟ اور اللہ، خود امام بھی سبحان فرماتے ہیں اپنے بارے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بالکل مولا جیسا آپ نے فرمایا بالکل ہیں ابن الخیرتین، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ 12 اماموں میں 4 علی ہیں، اور ہر سبحان علی اللہ، کی کنیت ہے ابو الحسن ہے، حتیٰ حضرت علی اکبر کی کنیت بھی حضرت یہ ابو الحسن ہی تھی، جو بھی علی پیدا ہوتے تھے خاندان میں ان کی کنیت ابو الحسن رکھی جاتی۔ تو بے عین ہی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مختلف القابات ہیں، کنیت ابو الحسن ہے، جن میں سے ایک لقب یبن الخیرتین، کہ یعنی دونوں طرف سے مولا کو ننہال اور ددیال دونوں ایسے نصیب ہوئے ہیں کہ سبحان جن اللہ، کی لازوال مثال ہے کہ جب جناب بی بی شہربانو، اور ہم نے ایک پروگرام میں بلکہ یہاں پہ بات روک کے عرض کرنا چاہتی ہوں، ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ طاہرین کی ماں بننے کے لیے جن خواتین کا انتخاب کیا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کی بھی ماؤں کے لیے بہترین خواتین کا، کہ اگر جناب سارہ نہ صحیح تو جناب حاضرہ کا، کیونکہ تقوی زیادہ تھا، ان کا انتخاب ہوا، بے کیونکہ شک، انہوں نے نبی آخر الزمان کی لڑی میں آنا تھا، ان کی دادی کہلانا تھا، اس لیے جناب حاضرہ کا انتخاب ہوا۔ بے عین ہی جب عرب میں کوئی نہ مل سکی تو ایران سے جناب شہر بانو کا انتخاب ہوا چوتھے امام کی ماں بننے سبحان کے اللہ، لیے، کیونکہ ان کے تقوی کی مثال عجیب و غریب ہے۔ اور جب بی بی تشریف لائی تھی، آپ کی اجازت سے جملہ کہنا چاہتی ہوں جی جی، کہ بسم اللہ، ایران سے جب آئی تھی 500 کنیزوں کے جھرمٹ میں تشریف لائی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اور کیا اسی بات لیے ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ چوتھے امام کے مزاج میں وہ جو ایک نرمی تھی اور ایک نزاکت تھی اور جو خاص غیرت کر کا پہلو ہے، تو یہ ننہال کی طرف سے نصیب ہوا، کیونکہ بہت سی چیزیں بچے میں ماں سے منتقل ہوتی ہیں، تو بے یہ شک، بہرحال خون علی ابن ابی طالب کا اثر تو ہے، خون حسین ابن علی کا اثر تو ہے، ایک حجت خدا تو حجت خدا ہوتا ہے، اسے کوئی اس میں کوئی خاصیت پیدا نہیں کر سکتا، وہ سیکھے سکھلائے خاصہ لے کر ساتھ بے تشریف شک، لاتے ہیں۔ بے شک، لیکن ماں کی وجہ سے جو کچھ، کہ وہ خاتون جن کا یعنی شکم ان کے لیے گھر رہا، کہ جب وہ جب بہشت سے دنیا میں آئے تو وہ جناب شہر بانو کا کیا مقام ہوگا، اور جب تشریف لائیں تھی علی مرتضیٰ موجود تھے، اور جب مولا نے ان کو آزاد کرایا اور ان کی
बहरहाल कनीज़ें मौजूद थी, तो 500 कनीज़ों के झुरमुट में खड़ी थी, तो कहा कि आप कहें, तो जिससे कहें आपकी शादी कर दें। तो बीबी ने जब सर उठाया, इतनी ज़्यादा पाकदामन खातून थी, इतनी बाहिजाब, इतनी शर्म-ओ-हया वाली बीबी थी। सुभान नज़र अल्लाह, उठाई तो सामने इमाम हुसैन पे नज़र पड़ी, तो एक फूलों का हार वहाँ रखा था, बीबी ने वो मौला की तरफ दिया। क्या बात अली है! मुर्तज़ा ने सुभान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़द बढ़ाया था जनाब शहर बानो का। तो बीबी ने फरमाया कि मैं अपनी कनीज़ें आपके बहरहाल नज़र करती हूँ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम हुज्जत खुदा हैं, हमें दुनियावी चीज़ों से कोई रग़बत नहीं है, हम त क्या तमाम कनीज़ों को आज़ाद करते हैं, और उनमें कनीज़ जनाब शीरी भी थी। बहरहाल ये एक और वाक़या है। तो इस बीबी के यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो औलाद अता की है, जो फ़र्ज़ंद अर्जुमन, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो बहरहाल इसीलिए मौला को ये लक़ब दिया गया कि आप क्यों माँ की तरफ से भी, क्योंकि और जो नसीब है मौला को, और बहरहाल जो लड़ी आ रही है, जो औलाद हज़रत अबू तालिब बात है! अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, क्या कहूँ उसके बारे बेशक, में। और जो बेशक। डायरेक्ट बहरहाल बेटे इमाम हुसैन के, तो इस वजह से मौला को ये शरफ़ हासिल। सुभान अल्लाह! क्या बात है! यानी अदल व अदालत, सखावत, शराफ़त, तहारत, इल्म, हाँ, हिकमत, हाँ, कौन-सी हाँ। चीज़ है जो मौला को ना मिली हो? सब यकजा होता सुभान है। अल्लाह! हाँ, हाँ, तो हाँ। अब वो कुछ शायरी का जो अंदाज़ होता है ना, वो बहुत सारी बातों को जो आप कहना चाह रहे होते हैं, उसको कह देता है कि बड़ा हाँ, हाँ, खूबसूरत हाँ। शेर है कि बिल्कुल। सज्जाद सजदगाहे इमामत की ज़ैन है। सज्जाद सुभान सजदगाहे अल्लाह। इमामत की ज़ैन है, सज्जाद नूर चश्म शहे मशरक़ैन है, सज्जाद मुशरक़ैन है, अक्स वाह, वाह! फ़ातह बद्रो हुनैन है, सज्जाद वो अली है जो बिल्कुल हुसैन है। ऐसा नहीं सुभान कोई अल्लाह। निगाहे बेनियाज़ में, ऐसा नहीं कोई निगाहे बेनियाज़ में, सजदे सलाम करते हैं इसको नमाज़ में। सजदे सलाम सुभान करते हैं अल्लाह, इसको सुभान अल्लाह। नमाज में। आबिद है ऐसा जिस पे इबादत को नाज है, ये नाज किबरिया है, सुभान खुदाई का राज है। दीने खुदा के वास्ते ये चारा साज है, दीने खुदा के हाँ, हाँ, वास्ते हाँ। ये चारा साज ये है। चारा साज़ है। सज्जाद सर से पाँव तलक, सज्जाद सर से पाँव तलक खुद नमाज है। क्या वस्फ हो सुभान बयां अल्लाह, सुभान सिफते बेमिसाल के, क्या वस्फ हो बयां सिफते बेमिसाल के, रब ने इसे बनाया है सजदों में ढाल के। सुभान अल्लाह! हाय, हाय, हाय! ये सुभान मौला की असल असली जो उनकी यानी मारिफत है, वो जिनको मिल जाया करती है, तो वो किस मकाम पर फाइज हो जाते हैं। खुदा हमें वो हाँ, हाँ, तौफीक दे कि हम बेशक। मौला की जो इलाही आमीन, इलाही आमीन। मारिफत है उसको उस हिसाब से हासिल कर सकें। और ये विलादत के इस मौका पर बिलखसूस एक लम्हा फिक्रिया लेकर आते हैं ये दिन, ये ओकेजन्स कि हम अपने आप को सुधार की तरफ, इस्लाह की तरफ, अपने अंदर के कैथारसिस को करते हुए, इन हस्तियों को वसीला बनाते हुए अपने रब की तरफ बढ़ें। अब हम आपकी इजाज़त बेशक। से चाहते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत इल्हान, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत वो कहते हैं ना कि सुर में डूबी हुई आवाज़, और वो सुर के जो आपको अपने रब की याद दिलाए। लहने दाऊदी की मिसाल दी जाती है ना, तो इतनी खूबसूरत खुदा ने इन सुभान बच्चियों अल्लाह। को आवाज़ अता की है। खुदा इनको बहुत दुनिया और आखिरत में कामयाब और सरफराज फरमाए। रहमानी सिस्टर जो कि मौला की बारगाह में अरे मनक़बत पेश माशाअल्लाह। करेंगी इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह रहमानी सिस्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज इस खूबसूरत जश्न में शामिल करने के लिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से एक कसीदा पेश करते हैं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहू। शिफा की सल्तनत के मालिको मुख्तार आते हैं। शिफा की सल्तनत के मालिको मुख्तार आते हैं कि शिफा के सल्तनत के मालिको मुख्तार
मुख्तार आते हैं, हाँ मनाओ जश्न सेहत, आबिदे बीमार आते हैं। अली को जब कभी मुश्किल में मैं आवाज देता हूँ, अली को जब कभी मुश्किल में मैं आवाज देता हूँ, अली के साथ में सज्जाद भी हर बार आते हैं। और हटा कर भीड़ को बोला जब से खानाए काबा, हटा कर भीड़ को बोला जब से खानाए काबा, ज़हे किस्मत मेरी जानिब मेरे सरकार आते हैं। बदर पर ज़ख्म जब ज़ंजीर से हर बार आते हैं, बदर पर ज़ख्म जब ज़ंजीर से हर बार आते हैं, तो आदत को मेरी खुद आबिदे बीमार आते हैं। शिफा के सल्तनत के मालिक को मुख्तार आते हैं, शिफा के सल्तनत के मालिक को मुख्तार आते हैं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। माशाल्लाह, बहुत खूब। खुदा आपको सलामत रखे कि अली को जब कभी सुभान मुश्किल अल्लाह। में मैं आवाज देता हूँ, अली को जब कभी हम्म, मुश्किल में मैं आवाज देता हूँ, अली के साथ में सज्जाद भी हर बार आते हैं। क्या बात है, सुभान हाँ अल्लाह। हाँ और हाँ, मुश्किल कुशाए दीन जो है ना मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, हम नहीं भूल सकते। हम मकरूज सुभान हैं इन हस्तियों के, हम कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। तो अब हम सुभान आपसे ये जानना चाहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की विलादत होती है, जाहिर है ये करबला की एक बहुत बड़ी शख्सियत और हस्ती जिनकी दीन को ज़रूरत भी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क्या यानी तासुरात क्या होंगे? जनाबे इमाम हसन या जनाबे हज़रत अब्बास, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये तमाम लोग उनके सामने हैं, उस वक़्त मौजूद हैं। तो आप इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू फरमाइए कि आज के दिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुभान विलादत हुई अल्लाह। है, तो घराना अहले बैत की कैफियत क्या है? सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सहर रिजवी। देखिए 5 शाबान मुअज़्ज़म को क्या कैफियत होगी जब मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो एक मर्तबा और यहाँ तक रिवायत में लिखता है कि अली मुर्तज़ा भी मौजूद थे और जब 2 सुभान बरस के थे तो मौला की शहादत हुई। तो 2 बरस उन्हें अपने दादा इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी उनका भी साया नसीब हुआ, उनकी भी सोहबत नसीब हुई। तो और देखा करते थे अली मुर्तज़ा के बच्चे का अंदाज़ कितना प्यारा है, ये
मासूम से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। लेकिन बहरहाल हुज्जत खुदा, जैसे मैंने अर्ज किया, वो हुज्जत खुदा ही होते हैं, और उनका बचपना भी जवानी होता है। उनको वो इल्म में भी, ये गहवारे में भी इल्म रखते हैं, कलाम करते हैं, तो उनको कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं, और उनके लिए ताज्जुब भी नहीं है कि वो पैदाइश पे ही बोलने लगे। तो बहरहाल जब विलादत हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो बहरहाल मसरूर थे, और सबसे बड़े अली की विलादत हुई थी घर में, और मौला ने नाम रखा था, खुद अपने बच्चों के सब नाम मौला हुसैन ने खुद रखे थे। तो नाम दिया अली मुर्तज़ा का कि ये भी अली है, और बहरहाल चौथे इमाम की विलादत है, तो बीबी शहरबानों से आगोश में लिया सुभान और घर अल्लाह। भर में लेकर आए, सबसे मुलाकात करवाई। और क्या मंजर होगा जब अली मुर्तज़ा ने आगोश में लिया कि मेरा पोता और चौथा इमाम इस दुनिया में आ गया है। और ये वही सुभान वादा था कि जनाब सैयदा की पेशानी देख के जब सरवरे कायनात फरमाते थे कि मेरा तबलीग करने का और जी करता है, ये सारे आइम्मा पुकार-पुकार के कहते हैं जनाब सैयदा की पेशानी के नूर से कि नाना आप पहुँचा जाइए, हम बचाने के लिए आ रहे हैं। तो ये चौथा क्या अली बात, भी बचाने आ गया था। सुभान तो अल्लाह। ये बहाना यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि इमाम सज्जाद का जो नाम में सीन है, सज्जाद में सीन, ये मौला के सजदे की अलामत है। जीम सुभान, मौला की जुस्तजू की अलामत है। अलिफ मौला के अखलाक की अलामत है कि जिसने महराज इंसानियत पे फाइज किया मौला सज्जाद को। और दाल मौला की दुआओं का असर है कि जो मौला ने सुभान हमें अल्लाह, अता सलामत रहिए। किया। बहुत और खूब। यहाँ तक के घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते। सज्जाद ना तो ये होते। मौला क्या की खूब आपने, कुदरती क्या लतीफ 5 आपने शब्द बात शुमार। की कि पूरा सीन, जीम, अलिफ, दाल आपने यानी उसके बातिन को खोल दिया कि क्या इसमें समो दिया है मौला की, उसको मौला इंशाल्लाह आपके इल्म और फजल में इससे ज्यादा अजाफा फरमाए। और वाकईन हम देखते हैं कि जब इमाम मासूम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, विलादत होती है, मौलूद होता है, तो वो आम बच्चों की तरह से पेश नहीं आ रहे हैं। और ये एक चीज तो तमाम मासूम इमामों के बारे में यकसर एक जैसी है, इक्वल है, कि जैसे ही इस जमीन पर मौलूद होते हैं तो सजदा परवरदिगार अदा करते हैं। ये सुभान तो एक, अल्लाह, ये तो सुभान इनमें अल्लाह, इरशाद। इक्वल है ये अंदाज जी, जी। अबदियत का। तो जी, वाकईन बहुत जबरदस्त आपने बात की। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से भी बताइए। ये बाबे मदीनतुल इल्म के पोते हैं, इमाम हुसैन जो शबाब जन्नत के सरदार हैं, जो हौज़े कौसर के मालिक हैं, जो फातिमा ये ज़हरा सुभान खैरुन निसा हैं, सैयदातुन निसा हैं, उनके पोते हैं। तो इनके इल्म की आप बताइए कि क्या मंजिलत और महराज है जनाबे सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के? जी, जी, माशाअल्लाह। वाक़ईन क्या कहने मौला सज्जाद के, कि उन्हें खुतबों से रोका जाता था, बहरहाल बहुत, क्योंकि जवान थे जब ये करबला का मार्का अंजाम हुआ, और मौला मौला को बोलने की इजाज़त नहीं थी। उसके बावजूद भी मौला ने फरमाया कि तुम मुझे बोलने से रोक सकते हो, खुतबों से रोक सकते हो, लेकिन दुआएँ माँगने से तो नहीं रोक सकते। तो ये जो सुभान तौहीद का प्रचार किया था, ये अपनी दुआओं क्या के बात, ज़रिए से किया मौला ने। कि क्या दुआएँ बात। लोग सुनते थे और हैरान होते थे कि कोई कैद सलासिल में ऐसी दुआएँ कह सकता है, अजीब-ओ-गरीब है। यहाँ तक कि सूरह सफ़ की जो बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ए हुँ, साहिबाने ईमान वो बात क्यों कहते हो, कि जिस पे खुद अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं तो ये करते। जो तब्लीग होती है, जो हिदायत होती है, वो पुख्ता होती है, मुस्तहकम उस वक़्त होती है कि जब इंसान खुद से अमल करके दिखाए। तो सैयद सज्जाद ने जो इल्म और जो उसका प्रचार किया, जो तौहीद को फैलाया, वो पहले हिदायत नहीं की, पहले तबलीग नहीं की, पहले खुद अपने अमल से दिखाया। ये जैसे कि छठे इमाम का कौल है ना, इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी ने पूछा कि मौला मैं तबलीग पे जा रहा हूँ, तो मुझे कोई नसीहत फरमाइए, तो मौला ने कहा अपना मुँह बंद रखना। कहा मौला फिर वो तबलीग कैसी, जब मैं अपना मुँह ही नहीं खोलूँगा, तो कहूँगा क्या? फरमाया ये कहने की तो बड़ा ज़रूरत नहीं मुश्किल है। है। हमारे यहाँ इजाज़त ही नहीं है लोगों के दरवाज़े खटखटा के नमाज़ की, रोज़े की और ये सच्चाई हाँ, की और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तबलीग करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो कहा मौला फिर कैसे तबलीग होगी? फरमाया अपने किरदार से इतना से। देखो, करेंगे करने वाला है, ये कौन से, यानी सुभान कैसे इसका अमल बता रहा है, ये बड़ी कोई ऐसी हुँ, आम शख्स नहीं है, इसका अमल बता रहा है।
جیسا کہ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی غلاموں کو لوگ دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو جب سے ہمارے محلے میں آیا ہے پورا محلہ ہی بدل گیا ہے، ہر طرف پاکیزگی ہے، ہر طرف شرافت ہے. یعنی پوچھا کرتے تھے کون ہو تم؟ تو کہتے کہ ہم سید سجاد کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہمیں تربیت کر کے آزاد کیا گیا تاکہ معاشرے اللہ میں اکبر. جو ہے وہ اچھائی کو پھیلا سکے. تو یہی مولا کی تعلیمات تھی کیا کہ بات ہے. پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے. باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، واضح و نصیحت بہت آسان ہے، لیکن ہوں پریکٹیکلی یہی. بلکہ آخری جملہ اس سوال کے جواب میں کہوں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی شکایت تھی کہ تم میرے سامنے ممبر کے سامنے آ کے بیٹھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میری باتوں پہ واہ واہ کہتے ہو، نعرے لگاتے ہو کہ یا علی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب میں عمل کی بات کہتا ہوں تو تم حجاب کرتے ہو، تم ہوں بہانے تلاش کرتے ہو. تو یہ دراصل اہل بیت اطہار تو کیونکہ عجیب و غریب ہستیاں ہم سمجھ نہیں سکتے، تو یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. یہ جیسے سورہ صف کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب کر کے دکھایا پھر لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے. حتیٰ قید سلاسل میں لوگ سوال کر رہے تھے جو دشمن تھے کہ یہ کون ہستی ہے کہ جس کی نماز، جس کی عبادت، یعنی قید سلاسل میں اتنا وزنی طوق پہن رکھا ہے لیکن کوئی نماز بھی قضا نہیں ہے، کسی اذان پہ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں، یہ کون ہستیاں؟ لوگ سوال کرتے تھے، یہ تبلیغ اس طرح نہیں کرتے تھے. بالکل. بہت بہت آپ نے خوبصورت اور بہت ہی یعنی جھنجھوڑنے والی بات کی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہوئے دوسروں تک بھی ہدایت کی بات کو پہنچائیں کہ حقیقتاً ان کے ماننے والے کے عمل کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء و جوارح یہ بتا رہے ہوں کہ اس کا تعلق ان ہستیوں سے ہے، وہ ان کی ولایت و امامت کا چاہنے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے. بہت خوب. اور کس حسن سے، کس جمال سے مولا سید سجاد علیہ السلام نے حاکم جابر کے سامنے مولا کس طرح سے کھڑے ہوئے. آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ مولا لوگ سمجھ رہے تھے کہ توقع گریبان ان کو ہرا دے گا، ان کو اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی، اپنے چاہنے والوں کی خون بھرے لاشیں ان کو توڑ دیں گے، لیکن سید سجاد کیا ہے کہ بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا، کربلا کے خواب کی تعبیر بن گیا، دین خدا کا کاتب تقدیر بن گیا، سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا. آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، سجاد کی زبان میں علی بولنے لگا. علی بولنے لگا. تو سبحان آج تبھی اللہ، بنے گی سبحان جب ہم یہ پروگرام کریں، اللہ. ہمارے سننے والے اور ہمارے سمیت ہم اپنے عمل کو اس طرح اس جانب بے گامزن شک. کریں کہ جس عمل کے ذریعے ہمارے اندر، ہمارے باطن میں معنوی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی جو ہے ہمیں حاصل ہو. یہی تو آل بے اطہار شک. کا مقصد ہے، یہی تو قربانیاں اسی مقصد کے تحت دی گئی ہیں. دامن جی وقت میں گنجائش بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، ہمیں پھر بھی بڑی تشنگی رہتی ہے ہماری بہن، لیکن خود مولا کی ذات ایسی ہے کہ ہم اس پر کوئی کتنے ہی سینکڑوں پروگرام کر دیں تو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ہمیں جس جوانے آل ابا کی طرف، جس آل ابا کے ایک فرزند کی طرف نشاندہی کرنی ہے اپنے جوانوں کے لیے، ہم ان کے دنوں کو منا ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی اصلاح کر سکیں. تو وہ بیٹا جناب امام حسن مجتبیٰ کا جو سیرت و کردار میں بھی حسن مجتبیٰ ہے، جس کا گفتار کا انداز، گفتگو کا انداز بھی حسن مجتبیٰ جیسا ہے، جو کربلا میں سبحان. بھی نمائندگی کر رہا تھا جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. ان کی آمد بھی ہے، ان کی ولادت بھی ہے، تو ان کے حوالے سے بتائیے. ان کے والدہ، والد کا تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے امام حسن مجتبیٰ، تھوڑا سا ان کی والدہ کے حوالے سے بھی ذکر کیجئے اور بتائیے کہ ان کی بچپن کی کیا کیفیت تھی، جس طرح سے ان کا بچپن گزرا، اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیے. جی جی، ماشاءاللہ. اہل بیت اطہار کے آنگن میں کھلنے والا ایک اور پھول حضرت سبحان اللہ. قاسم ابن حسن علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے مولا کی ولادت سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا ایک بیٹا حضرت قاسم سے پہلے ان کا جی نام بھی حسن ہی تھا، اور وہ حسن مصنع کے نام سے سب جانتے ہیں. جب زیارات پہ بے جاتے ہیں تو شک. وہاں پہ ان کی بھی قبر جی مبارک ہے. تو وہ بے شک. علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی تھی صفین کے موقع پر.
تو امام حسن مجتبیٰ کو بڑی حسرت تھی کہ اگر میرے بابا کے ساتھ اگر ایک بیٹا شہید ہوا تو کربلا میں تو میں بھی نہیں ہوں گا، تو ایک بڑی حسرت ہے کہ میرا ایک فرزند وہاں ضرور میرے بھائی حسین کی رکاب میں بھی ان کی حفاظت کرتے ہوئے بھی شہادت کا جام نوش کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا کی دعا کو قبول فرمایا اور امام یہ حضرت قاسم علیہ السلام عطا کی۔ اور ان سے پہلے کچھ روایات کے مطابق امراء القیس جو ہے وہ حضرت بی بی رباب کے والد تھے، کچھ روایات کے مطابق ان کی 2 بیٹیاں تھیں جب وہ تشریف لائے اور بہت امیر آدمی تھے اور آقا دو جہاں کا زمانہ دیکھا تھا انہوں نے، تو جب وہ تشریف لائے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 صاحبزادیاں اور ان کے نام تھے کچھ اور، لیکن یہ بعد میں جناب امیر نے یہ نام دیے ان بیبیوں کو، بی بی ام فروا اور بی بی ام لیلا، اور اپنے دونوں بیٹوں کے عقد میں بیٹیاں لی تھیں، اور بڑی بیٹی صاحبزادی جو تھیں بی بی ام فروا ان کا عقد امام حسن مجتبیٰ سے ہوا تھا، اور پھر جب یہ گھر تشریف لائیں مولا سے عقد ہوا تو ان شہزادی سے پھر حضرت جناب قاسم عطا ہوئے، اور مولا کی شہادت کے وقت اپنے بابا کی شہادت کے وقت محض 1.5 برس کے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں یہ بچہ بڑا ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو ہر طرح سے ان کا اخلاق، ان کا کردار اور جو کوئی بھی بلندی تھی ان میں، علم کی، شجاعت کی، سخاوت کی، اپنے بابا کی طرح، اور کوئی بھی چیز اہل بیت میں ہر چیز ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بہرحال کسی کا اس میں زیادہ نام ہوتا ہے، تو بہرحال یہ سبھی کریم ہیں اور یہ سبھی سخی ہیں، سبھی شجاع ہیں اور سبھی بہرحال با علم ہے، گھرانہ ہے بہرحال ایسا، تو حضرت قاسم بھی کم نہیں تھے، تو اسی لیے اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر مناظرے بھی ہوتے تھے تو جناب قاسم جیت کر آتے تھے۔ ہم نے تو صرف ان کی مصائب کے حوالے سے جملے سن رکھے ہیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہو، کس عمر میں ٹوٹل ان کی عمر کربلا کے میدان میں 13 ایئرز ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، سلامت رہیے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، کہ ابھی 13 برس کے تو مارکہ کربلا کے وقت تھے، اب سوچئے مدینے میں کیا عمر ہوگی اور کتنی چھوٹی سی عمر میں شجاعت کا کیا عالم ہے اور علم کا کیا عالم ہے، کہ مناظر جیت کے آ رہے ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ کیا کہنے حسین ابن علی کی تربیت کا، اور یہاں تک کہ جو جنگی رموز تھے، جو تلوار بازی، جنگ کا تمام جو بھی رموز تھے وہ حضرت عباس سے سیکھے تھے، اور حضرت عباس نے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، اس لیے کہ ایمان کو کوئی سکھا نہیں سکتا، تو سوائے امام سجاد کے سارے بنی ہاشم حضرت عباس کے مستقیماً شاگرد تھے، سب کچھ مولا سے سیکھا تھا، تو جناب قاسم بھی، اور ان کی شجاعت کے متعلق بہرحال اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن یہ کہ بچپنا جو مدینے میں آنکھ کھولی اور جو گھر میں گھر بھر کے بہت زیادہ چہیتے تھے، اور بالکل کیونکہ شبیہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، بالکل اپنے بابا کی جیسی شبیہ تھے، ویسا ہی نازک بدن تھا، ویسی ہی صورت تھی، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ چہیتے بھی تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے، یعنی اتنی چھوٹی کم سنی کم عمری میں، یعنی زندگی کے ٹوٹل جو سال ہیں وہ 13 ہیں جو انہوں نے پائے ہیں، اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر کے خالق حقیقی کی طرف سرخرو ہو کر چلے گئے، لیکن اس کم سنی میں انہوں نے کتنی علمی مناظرے کیے، وہ بھی غیر مسلموں یہودیوں کے ساتھ، سبحان اللہ، مطلب ہم لوگ صرف مصائب کی حد تک ان ہستیوں کو جانتے ہیں، ہمیں ان کے ایکچول فضائل و مناقب معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو حکومتیں بھی ایسی تھیں لوگوں کی کہ جو بغض رکھتے تھے دلوں میں آل محمد سے، تو ان کے فضائل کو چھپایا کرتے تھے، اور حقیقت ہی یہی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے پورے مناقب ہم تک تو پہنچ ہی نہیں پائے، کتنی صدیاں گزر گئی، کتنے پردے ڈالے گئے، لیکن جیسے رکن یمانی کو پردے ڈالنے، مسالے ڈالنے کے بعد بھی چھپا نہیں سکے، پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی خوشبو کو کوئی قید نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی کو کوئی ڈبے میں بند نہیں کر سکتا ہے، جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اس کی کرنیں پھیلیں گی تمام جہان میں، اس کو نہیں روک سکتا ہے کوئی بھی، تو ان کی خوشبو آل محمد کے گھرانے کے ایک ایک شخص کی، ایک ایک شخصیت، ایک ایک ہستی کی ایسی ہے کہ یہ ایمان والوں کی مشام تک پہنچ ہی جاتی ہے، تو بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے
پوتے اس حیدر کرار کے ہیں جو فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین ہے، جو خیبر کے دروازے کو اپنی 2 انگلیوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکنے والا حیدر کرار ہے، جو ایک ہی آنکھ کے پلک کے جھپکنے میں مدینے سے خیبر کی طرف آ جاتے ہیں، اس مولا کے یہ پوتے سبحان ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ جیسے شجاع کے فرزند ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے، جناب حضرت عباس کے بھتیجے ہیں. تو ان کی شجاعت کے حوالے سے بتائیے کہ اتنی کم سنی میں ظاہر ہے کہ جب کربلا میں بھی آئے تو کوئی خوف، کوئی ڈر ان کی ہستی میں کہیں نظر نہیں آتا کہ ان کو ایسا لگا ہو کہ بالکل. او یہاں پہ اب کیا ہوگا، ہم تو یہاں مرنے کے لیے آ گئے. ان کی شجاعت کے، دلیری کے حوالے سے بات کیجئے کہ وہاں ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں. جی جی ماشاءاللہ، بالکل جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، اور مجھے بھی شاید ہم لوگوں میں جو سادات کا جو خون ہے وہ عجیب و غریب جوش مارنے لگتا ہے. تو اچانک سے ذہن میں آیا کہ جن کے وہ بیٹے ہیں، آپ نے جو جملہ کہا کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو جوہر دکھائے تھے شجاعت کے صفین میں، ہاں کہ ہاں جب ہاں کہا نا کہ کسی نے آ کے بتایا کہ مولا یہ معاویہ نے پانی بند کر دیا ہمارے لشکر کا، تو امام حسن مجتبیٰ نے اجازت مانگی کہ بابا اجازت ہے، میں جا کر دجلہ کا پانی حاصل کرتا ہوں. مولا نے کہا جی اجازت ہے بیٹا جائیے. تو امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے کہ اکیلا سپاہی ایک تلوار سے پورے لشکر کو دھکیل دے اور فرات پہ اللہ قبضہ کر دے، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. تو اور پھر کیا جب بات. باقی جنگوں نے قبضہ کیا تو سپاہیوں نے آ کے کہا یا علی اب ہم ان کا پانی بند کر دیں. مولا نے کہا نہیں، کبھی دشمن کا بھی پانی نہ بند کرنا، کیونکہ وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. یہ ہمارا تو کردار کیا ہے. کہنے اللہ اس گھرانے کے، اسی گھرانے کا یہ خون ہے، حسن مجتبیٰ کی اولاد جناب قاسم کے، محض جو 13 برس کے ہیں کربلا کے میدان میں. اور وہ جو بہت ہی مشہور و معروف جو روایت ہے، ہم ہر سال پڑھتے ہیں 7 محرم کو، کہ شام شہیدہ میں خیام حسینی میں پوچھا تھا حضرت قاسم نے کہ جب مولا فہرست پڑھ رہے تھے اور ابھی قاسم کا نام نہیں آیا تھا، تو کہا کہ چچا میرا نام نہیں، کہا کہ کیف موت ہے میرے قاسم، آپ موت کو کیسا مانتے ہیں؟ کہا چچا احلی من العسل، کہ یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے میرے لیے موت، جو ہے جو آپ پہ قربانی مانگے وہ موت تو میرے لیے شہد سے بھی میٹھی ہے، کیا تو بات چچا ہے. آپ کی کتاب میں اللہ نصیب اکبر. ہو. تو یعنی خوف تو ہے ہی نہیں. اور یہاں بھی اتنا بھی ملتا ہے روایات سے ہمیں کہ، اور یہ مصائب کے جملے تو ہیں، لیکن یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب قاسم جا رہے تھے نا اجازت لے کے امام حسین علیہ السلام سے، تو جسم اتنا نازک تھا، اتنے پتلے دبلے نوجوان تھے کہ زرہ بختر بھی پوری نہیں آ رہی تھی، تو پوری ایسے ہی نہیں. کرتے میں گئے تھے. تو اس لیے، لیکن اس کے باوجود بھی گھبراہٹ نہیں تھی. مولا حسین پریشان تھے کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، لیکن جناب قاسم کو کوئی گھبراہٹ نہیں. یہاں تک کہ جو آفرین بھیجی اہل بیت نے قاسم کی جنگ پہ، کہ جو ازرق نامی پہلوان تھا، وہ جو قصہ ہے سہل رضوی صاحبہ، جی. کہ اس کے 4 بیٹے، اس نے کہا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی نے کہا نا عمر ابن سعد نے کہ بھئی یہ جوان آیا، اس نے کہا جاؤ ازرق سے کہا کہ تم جا کے جنگ کرو. کہا کہ میں جنگ کروں، میں تو بہت ہی تجربہ کار پہلوان ہوں، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، تو بچہ ہے، میرے بیٹے لڑیں گے اس سے. غلام ایک صغیر. مرتبہ ہاں ایک ایک کر بالکل. کے سب کو فنار کیا. اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ قاسم اکبر. جیسے سبحان نازک اللہ. بچے نے، کہ جس نے زرہ بختر بھی نہیں پہن رکھی، اور کتنے چھوٹے تھے کہ تلوار بھی کیسے پکڑی ہوگی. میری جان قربان کہ اس بچے نے ایک ایک کر کے اس کے سارے بیٹوں کو فنار کیا. پھر جب دیکھا کہ ساروں کو مار دیا، کہا کہ اب میں جا کے دیکھتا ہوں. تو یہ علی مرتضیٰ کا فرزند تھا. اس تجربے کار پہلوان کو بھی ایک مرتبہ ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، کیا ثابت کیا بات کہ ہے. میں کس کا سبحان پوتا اللہ. ہوں، میری نسل، سبحان اللہ. میرے جسم میں خون کس کا دوڑ رہا. اللہ. یعنی انہوں نے جناب قاسم علیہ السلام نے یاد تازہ کر دی خندق کی، جب مولا نے دو سبحان ٹکڑے کیا، اللہ، بے خیبر میں شک. 2 ٹکڑے کیا، خیبر میں 2 ٹکڑے کیا مرحب کو. تو الحمدللہ. جناب قاسم بے نے یعنی شک. بتا دیا کہ آج اس وقت کربلا میں حیدر صفدر ہوں. سبحان اللہ. بے کیا شک. بات ہے. سبحان. ماشاء اللہ بہت خوبصورتی سے اور بہت لطافت کے ساتھ آپ گفتگو فرماتی ہیں، اور جو انداز گفتگو ہے ماشاء اللہ وہ یعنی علم جہاں پر ہوتا ہے نا ادھر عجز و انکساری جی. ہوا کرتی ہے، تو انسان وہ محسوس کرتا ہے اس چیز کو. تو خدا
اسی درخت پہ پھل لگاتا ہے جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. خدا نے آپ کو بہت عطا کیا ہے الحمدللہ، اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ خدا اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرے. ابھی آپ کی اجازت سے ہم رحمانی سسٹرز کو ایک مرتبہ پھر مدعو کریں گے کہ وہ آئیں اور جناب قاسم ابن حسن المجتبی علیہ السلام کے حوالے سے منقبت خوانی کریں. بسم اللہ. جی رحمانی سسٹرز. جناب قاسم کی ولادت کے حوالے سے ایک قصیدہ پیش کرتے ہیں بآواز بلند. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. تم سے بہتر کسے پتا قاسم موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم. تم سے بہتر کسے پتا قاسم موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم. تم سے بہتر موت کا ذائقہ تھا تلخ بہت موت کا ذائقہ تھا تلخ بہت. تم نے شیریں بنا دیا قاسم تم نے شیریں بنا دیا قاسم. تم سے بہتر اور تم کو دولہا بنا کے بولے حسین تم کو دولہا بنا کے بولے حسین. تم سا کوئی نہیں بنا قاسم تم سا کوئی نہیں بنا قاسم. تم سے بہتر کسے پتا قاسم موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم. تیری مہندی کے رنگ و خوشبو نے تیری مہندی کے رنگ و خوشبو نے کربلا کو سجا دیا قاسم کربلا کو سجا دیا قاسم. تم سے بہتر شہ سے بولے امام سبز قبا شہ سے بولے امام سبز قبا. سرخ رو مجھ کو کر گیا قاسم سرخ رو مجھ کو کر گیا قاسم. تم سے بہتر کسے پتا قاسم موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم. اور جس کو کہتے ہیں جنگ کا میدان جس کو کہتے ہیں جنگ کا میدان ہے تیرے کھیل کی جگہ قاسم ہے تیرے کھیل کی جگہ قاسم. تم سے بہتر کسے پتا قاسم
موت کا ہے ذائقہ ہے کیا قاسم. بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجر فرجہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. کیا خوبصورت کلام ہے. مطلب ابھی آپ یہ بات فرما رہی تھی کہ جناب قاسم نے کیا کہا کہ میرے لیے موت کا ذائقہ ایسے ہے کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. تو کتنا خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا کہ تم سے بہتر کسے پتا سبحان قاسم، اللہ. موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم. یعنی جو موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں کہہ رہے ہیں. خدا ان بچیوں کے نصیب بہت بلند فرمائے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ. انہوں نے ہمیں وقت دیا، ان کے والدین کو پروردگار اس کا اجر دے کہ انہوں نے ان کے دلوں میں آل محمد کی ولا کو ڈالا. نہ صرف ولا بلکہ یہ محبت اور عشق دیا ان کی تربیت نے کہ یہ مولا کا ذکر کرتی ہیں اور اتنی خوبصورت آوازوں میں. خدا ان کو سلامت رکھے. بس آخر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو اب اس دور میں ہمارے جو بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، حالانکہ یہ ٹاپک ان اٹ سیلف بہت زیادہ ڈیپتھ مانگتا ہے اور ٹائم مانگتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ضمناً آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ جناب قاسم جیسی مثالیں جس قوم کے پاس موجود ہوں، جناب حضرت علی اکبر جیسی مثالیں جس قوم کے پاس موجود ہوں، اون و محمد جیسی مثالیں جس قوم کے پاس موجود ہوں، اس قوم کے بچے جب اپنی ٹین ایجز میں پہنچتے ہیں ان کو دین بھول جاتا ہے، وہ یاد نہیں رکھ پاتے. کیا پیغام دیں گی آپ ان بچوں کے لیے جناب قاسم کے حوالے سے اسپیشلی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ بے شک انگلش زبان میں بات کریں کہ اگر کوئی بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھ سکے انشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. And even I think we should include حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, who was just a 24-year-old at the time of the incident of Karbala. بالکل I'd like to actually especially talk to my kids here who are watching. It is very important to understand what the people in Karbala. We never see, we never hear or read in our books from the history whenever we seek or listen to the ulama, that even a little child ran away from the grounds of Karbala. They were there. And when the Fauj Ashkiya was asked later, why did you kill the boys? Why? They were little kids. Why did you have to kill them? There was no need to kill the boys. They said, no, we weren't killing them. The way they were attacking us, we had to protect ourselves. They were from the family of Ali ibn Abi Talib. We couldn't understand that how much bravery they had. They wouldn't just get away from us. They weren't scared at all. They were there all the time. And we were trying to scare them, but none of even the smallest kids were scared. And we have these examples of Hazrat Muhammad, as our nice sister Sahar Rizvi just mentioned, Hazrat Qasim, Hazrat Ali Akbar. So they were just kids, and their mothers, they had no fears because they were actually there for the martyrdoms, and they had accepted कि हम अल्लाह की राह में अगर जान भी दे देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, बस अल्लाह राजी रहे. कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कि परवरदिगारा सारी दुनिया भी मुझे छोड़ दे, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तू देख रहा है, ये सब कुछ तेरी आंखों के सामने हो रहा है. और एक मिसाल मैं चौथे इमाम की भी देना चाहती हूँ मौला की जिंदगी से. अगर इस प्रोग्राम से एक अगर हम नसीहत भी लेके उठेंगे तो इंशाल्लाह सदका जारिया है. और खुसूसन हमारी बहन, उनकी खास सेहत की दुआ करते हुए सहर रिजवी की ये जुमला कह रही हूँ कि एक मर्तबा चौथे इमाम के लिए उनकी कनीज खाना लेकर आई. मौला कभी भी अपने खादिम और कनीजों से खिदमत नहीं लेते थे, लेकिन वो खुद ही इतना ज्यादा जज्बा रखते थे कि नहीं मौला हमें कुछ करने दीजिए, हमारी इबादत पे फर्क आ जाएगा अगर आपने मना कर दिया. तो खाना लेकर आई तो उससे गरम गरम खाना मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे गिर गया. जैसे ही गिरा, कनीज थी, एक मर्तबा तड़पने लगी, रोने लगी, और अचानक से उसे कुछ याद आया और फौरन जुमला कहा, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, कि मुत्तकीन की पहचान ये है कि वो अपने गजब को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं. जिनकी कनीज़ें और गुलाम ऐसे हों, जो मुबल्लिग हों, जो तफसीर कुरान जानते हो. जैसे ही मौला ने जुमला सुना, चाहते तो उसे सजा दे सकते थे, वो कनीज थी. तो मौला ने एक मर्तबा जुमला कहा, अंति हुर्रुन बिहम्दिल्लाह बिवजहिल्लाह, क्या मैंने तुझे अल्लाह की खातिर माफ कर दिया, तुझे आजाद कर दिया. तो ये हस्तियां ऐसी हैं कि जो कभी नाराज नहीं होती हैं. स्पेशली आई एम सेइंग टू माय किड्स हियर, आई एम प्रेइंग फॉर देम इंशाल्लाह,
کہ کبھی بھی whenever you feel angry, always remember our Aimma alayhi salatu wassalam, that they were Kazimin al-Ghaiz. They never showed off their anger or never angry with anybody. تو اس لیے یہ جو سب سے جو ویکنیس ہوتی ہے ہمارے اندر اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن بچپنے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے کہ غصے کو قابو نہیں کر پاتے ہیں۔ غصہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ تو بہرحال ثواب غصے کو پینے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی، کیونکہ غصے سے شیطان آپ کو بہکا لیتا ہے، پھر برا کام کرواتا ہے، پھر ہم غلط باتیں کرتے ہیں، we stamp our feet, we say wrong things۔ وہ بات اس وقت ختم ہو جائے گی، لیکن جس کو آپ نے کہا اسے یاد رہے گی۔ You keep hurting them for the rest of their life کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ تو بہرحال بس یہی تعلیمات ہیں، اور یہاں تک کہ چوتھے امام نے دیکھا کہ ان کا ایک غلام ایک کتے کو کھانا کھلا رہا تھا، مولا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کہا مولا آپ ناراض ہو گئے کہ میں نجی سلین کو کھانا دے رہا ہوں؟ کہا نہیں، میں تو تجھے انسانیت سکھا رہا تھا، تجھے تو جانوروں پہ بھی رحم آتا ہے، اب تجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں، اب تو آزاد ہے۔ تو بس ہمیں احساس سیکھنا ہے اہل بیت سے، غصے کو پینا سیکھنا ہے۔ ایثار کا نام اسلام ہے، قربانی دینے کا نام اسلام ہے۔ بے شک۔ اور سارے کربلا والے جو شعبان معظم میں اکٹھے ہوئے ہیں، بس ان کی یہی ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اور صرف نماز روزہ کافی نہیں ہے، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا ادب احترام کرنا اور دین کو ایسے احساس کے ساتھ سیکھنا سب سے بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی کہ واقعاً نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ نمازیں ابلیس نے بھی بہت سی پڑھی تھی۔ ہمیں ابلیس والی یا یزید کی فوج والی نمازیں پڑھ کے فقط اپنے دین کو پورا نہیں سمجھنا ہے۔ جب تک ولائے آل ابا نہ ہو، ولائے علی مرتضیٰ نہ ہو اور پھر اس میں عمل موجود نہ ہو، ہم کسی بھی محاذ پر نہیں ڈٹ پائیں گے اور نہ کامیاب ہو پائیں گے۔ اور جو آپ نے غصے کی بات کی، جو آپ نے صبر کی، ایثار کی بات کی، وہ مولا کا فرمان ہمارے ذہن میں آیا کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے 2 گھوٹ مجھے بڑے پسند ہیں۔ آپ نے تو وہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی، آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ایک وہ گھوٹ کہ جب غصہ بہت آ جائے، یعنی جلال آ جائے، اس غصے کو، اس جلال کو پی جانا قربتاً الی اللہ، اور اللہ کی رضا پر لوگوں کی بھی، جو ظاہر ہے کہ جو ہمارے حق میں گستاخی بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، ہماری آزمائشوں پر بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی گستاخیوں پر، صبر کا گھوٹ پینا۔ یہ 2 گھوٹ ایسے ہیں جو امام المتقین کو پسند ہے۔ تو اگر ہم متقی ہیں تو ہمارا امام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اور یہی آج کے اس پروگرام کا بھی اور اس سے پہلے یا بعد میں کیے جانے والے پروگرامز کا بھی لب لباب اور اس کی روح یہی پیغامات ہیں کہ جن سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کی محبت کے دعوے کو فقط زبانی نہ رکھا جائے، بلکہ معنوی لحاظ سے ان کو اپنا امام مان کر عمل کے ساتھ اپنے کردار کو حسینی، زینبی، فاطمی، علوی بناتے ہوئے ہم ان ہستیوں کے وسیلے کو اختیار کر کے اپنے رب کی طرف سرخرو اور سرفرازی کے ساتھ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم بہت ممنون ہیں آپ کے، ہماری بہن سیدہ مونا بخاری صاحبہ، خدا آپ کو، آپ کے تمام خانوادے کو، آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز و اقارب کو دنیا میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور خدا آپ کو، آپ کے بچوں کی ڈھیروں خوشیاں دکھائیں۔ دیکھیے یہ آج کا دن عید کا دن ہے نا، ہمارے امام کی ولادت ہے، تو ان ولادتوں کے جو ایام یہ ہمارے لیے ایام عید کی طرح ہیں۔ تو ہم آخر میں آپ کی اجازت سے انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کو ایک مرتبہ پھر ہدیہ تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہوئے مولا سے عیدی مانگ رہے ہیں کہ مولا جان ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر آج کے دن سید الساجدین زین العابدین مولا کے صدقے سے دعا کر دیجئے کہ خدا ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، ویسا نہ بنائے جیسا ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے لیے ذلت و گمراہیوں کو جو ہے اور جہالت کو پسند کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں جہالت، دلالت اور گمراہی سے بچا کے رکھے ان ہستیوں کے صدقے میں۔ جہاں بھی آپ سب رہیں بہت خوش رہیں، آباد رہیں،
کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. آج کے دن کی دعاؤں میں، اعمال میں، عبادتوں میں، نمازوں میں ہمیں اہل بیت ٹیم کی تمام جو اہل بیت ٹی وی کی ٹیم ہے ان کو، ہماری بہن سیدہ منى بخاری کو اور تمام مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ سب بھی ہماری دعاؤں میں ہیں. جہاں رہیں اپنا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں. مولا امام کا جو معصومین کے فرامین ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو خوبصورت بنائیے خدا کی رحمت سے، تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.